موت تو برحق ہے. تو جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان، یہ میں 3 وصیتیں آپ کو کیے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، تو کرنا یہ کہ میرے گلے میں رسہ ڈال کر کے اس گھر کے چاروں طرف مجھے نچانا، تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ کے حکم کی جو عدولی کیا کرتے ہیں، اللہ خشیت خدا جن کے سینوں سے دور رہا کرتی ہے، ان کا یہ انجام ہونا چاہیے. اور دوسری بات وہ یہ کہ جب میرا جنازہ اس گھر سے نکالنا تو شب میں نکالنا، رات میں نکالنا، تاکہ لوگ میرے چہرے کو نہ دیکھ سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھنے کے قابل نہ رہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے اپنی جوانی کے سارے دن جو ہیں وہ عبادت الہی میں گزار دیے، خشیت خدا میں گزار دیے، محبت الہی میں گزار دیے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے. اور تیسری وصیت اس نے کیا کی؟ کہا کہ امی جان، تیسری وصیت یہ ہے کہ جو لوگ مجھے دفن کرنے آئے، میری قبر پر مٹی ڈالنے آئے، ان سے یہ کہنا کہ وہ میرے حق میں دعا کر دے، شاید ان کے قدموں کے طفیل اللہ میری مغفرت فرما دے. اب ذرا غور کریں، یہ کون لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو عبادت الہی میں صرف کر دینے والے ہیں. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس ذات کا نام ہے کہ جن کی زندگی سے لوگ سبق حاصل کیا کرتے ہیں. ایک روز گلی سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، کسی شر پسند شخص نے ان کو روکا اور ٹوکا. کہا، اے حسن بصری، ذرا یہ تو بتاؤ میرا کتا اچھا ہے یا تم اچھے ہو؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آہ بھری اور فرمایا کہ اگر کل قیامت میں رب کے حضور جب میں کھڑا ہوں گا اور جو میں نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ کی بندگی کی ہے، اگر میرا یہ کیا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو میں تیرے کتے سے اچھا، اور اگر میرے کیے ہوئے اعمال میرے منہ پہ مار دیے جائے تو کہا پھر تیرا کتا ہی اچھا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی سے بڑے بڑے عابد و زاہد لوگ اپنی زندگی کو سنوار لیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو زینت دیا کرتے ہیں. تو کہا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی قسم. تو جب بندے کے سینے میں اپنے کیے ہوئے پر ملامت آ جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تجھے یہ توفیق بخشی کہ تیرے سینے میں ملامت پیدا ہوئی اور پھر تو رب کی جانب رجوع ہو گیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اور انسان کیا یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کیا جائے گا؟ آپ ذرا غور کریں کہ انسان اپنی زندگی کو کس طرح بے رہ روی کے انداز میں اور بے لگام ہو کر کے وہ کس طرح سے زندگی کو بسر کر رہا ہے. اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ اس قفس انصری سے روح پرواز بھی ہو جانا ہے. آج انسان اپنی اولاد کے خاطر اپنی آخرت کو کالا کیے دیتا ہے. حضرت حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے شخص، یہ جو تو کوٹھیاں بنا رہا ہے، یہ جو تو بنگلے بنا رہا ہے، کہاں رہیں گے کوئی اور، حساب تو دے گا. تو انسان اپنی اولاد کی چاہت میں، اپنی اولاد کی محبت میں اپنی آخرت کو کالا نہ کرے.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقول العبد مالی مالی انما لہ من مالہ ثلاث، انسان ساری زندگی اس لفظ کا وظیفہ پڑھتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. کہا انسان کا مال تو 3 طرح کا ہوتا ہے، ما اکل فافنا، جو وہ کھاتا اور کھا کر کے ختم کرتا ہے، او لبس فابلا، یا جو وہ پہنتا اور پہن کر کے اس کو بوسیدہ کر دیتا ہے، پرانا کر دیتا ہے، او اعطا فاقتنا، یا جو وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے. کہا انسان کا یہی مال ہے. وما سوا ذلک فہو ذاہب، جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہے وہ سب کچھ رہ جائے گا، وہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، وہ لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا. لیکن انسان کا مال کیا ہے؟ صرف وہی. آنکھ بند ہو جانے کے بعد کوئی مال اس کے کام نہیں آتا، نہ ایئر کنڈیشن کام آتی ہے، نہ عالی نصب عمارتیں اس کے حق میں کام آ جایا کرتی ہیں، نہ مخملی نرمگداز بستر اس کے کام آتا ہے. اگر کام آتا ہے تو وہی کام آتا ہے جو اس نے کیا ہے، جو اس نے آگے بھیج دیا ہے. تو کہا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کیا جائے گا؟ تو انسان کو ہمیشہ جو ہے خشیت خدا کو مستحضر رکھنا چاہیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے سے لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، جب تک یہ 4 باتیں رب تعالیٰ اپنے بندے سے نہ سوال کر لے گا، جب تک اس کے قدموں کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہ دے گا. وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ان عمرہ فیما افناہ، انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بندے ہم نے تجھے ایک طویل عمر بخشی تھی، تو نے کیا کیا؟ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی خواہشات نفس کو کی تکمیل کے لیے صرف صرف کر کے آ گیا، میرے لیے میرے بندوں کے لیے کچھ نہ کر کے آیا. کل قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدکار تو بدکار جو ہے وہ احساس کریں گے ہی کہ کاش میں نے کچھ کیا ہوتا، لیکن اللہ جن کے حق میں جنت کا مزدہ سنا چکا ہوگا وہ تک کے جو ہے وہ یہ احساس کریں گے مالک کچھ اور کیوں نہ کر لیا، جو وقت ہم نے یوں ہی صرف کر دیے تھے اس میں تیری بندگی کیوں نہ کر لی، تیری فرما برداری کیوں نہ کر لی، تیرے حکم پر اور کچھ نہ کر لیا ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں عمر بخشی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ہر ایک ایک لمحہ جو ہے طاعت و فرما برداری میں گزرنا چاہیے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ فرمائے گا کہ بندے میں نے تجھے جوانی بھی تو بخشی تھی، تو نے جوانی میں کیا کیا؟ لیکن انسان سوچتا ہے کہ یہ جوانی جو ہے یہ لطف اندوزی کے لیے ہے، لطف حاصل کرنے کے لیے ہے. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانوں کی بندگی، جوانوں کی توبہ بڑی قبول ہوا کرتی ہے. تو اللہ نے جس کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اگر جوانی کی اہمیت کو جاننا ہے، جو عمر رسیدہ ہے، جو بزرگ لوگ ہیں ان سے جا کر کے پوچھو تو تمہیں بتائیں گے. اور اپنے ان لمحات کو جو بیجا طور پر انہوں نے صرف کر دیا اور جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پر آ گئے، تو کہا اس احساس کو جاننا ہے، اس نقصان کو سمجھنا ہے تو عمر رسیدہ لوگوں سے ملو تاکہ تمہارے اندر وہ احساس پیدا ہو. تو جوانی کے ایام میں تمہارے دل میں خشیت خدا پیدا ہو اور تم رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے ماتھے کو سجدوں کی زینت بنا سکو. وعن شبابک فیما ابلاہ، تو تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام و فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت ادا نہ فرمائی ہوں